اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. بیٹے آج ہم حدیث نمبر 2 پڑھیں گے جو کہ آپ کے ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 49 پہ ہے. ترجمہ اور تشریح پڑھنے سے پہلے بیٹے آپ کو یہ اسکرین پہ عنوان نظر آ رہا ہوگا، علم کی فرضیت. عنوان سے کیا مراد ہوتا ہے، یعنی جو ہم حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں اس کا موضوع کیا ہے، کس چیز کے بارے میں ہم بحث کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے. تو آج کی ہماری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے علم کی فرضیت. اب سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے. طلب العلمی، علم کا طلب کرنا، فریضۃ فرض ہے، علی پر، کل ہر کسی پر، مسلمن مسلمان. اب بیٹے یہ لفظ کا الگ الگ یعنی لفظی ترجمہ ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ حدیث مبارکہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گی، یعنی اس کا ترجمہ کبھی بھی آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گا. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اب اس میں بیٹے دیکھیں بریکٹ میں مرد و عورت لکھا ہوا ہے، یعنی کوئی خاص شرط اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھی کہ خالی مرد ہی علم حاصل کریں گے. اس میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جہاں تک چاہیں وہ علم حاصل کر سکتے ہیں. عورتوں کے لیے ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا پردے کا خیال رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ ان کے برابر ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے کے احکامات دیے ہوئے ہیں اس کو ہم بھول جائیں. اپنے پردے کا دھیان رکھتے ہوئے ہم جو ہیں جتنا مرضی چاہیں وہ علم حاصل کر سکتے ہیں. حدیث مبارکہ کی تشریح درج ذیل ہے. سب سے پہلے ہیڈنگ جو ہے وہ ہے علم کے معنی. سب سے پہلے تو ہم علم کے معنی کو جانیں گے کہ علم کسے کہتے ہیں. علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا. اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، الحمدللہ ایک مکمل انسان بنایا. اس کے علاوہ ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی، بہت سارے احسانات کیے. اب جس میں سے سب سے بڑا احسان جو ہے وہ علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا، کیونکہ انسان جو ہے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے. اسے علم ہی کی وجہ سے باقی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اور اس علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے. تو اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہو کہ اس کا خالق اور مالک کون ہے، اس کائنات اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. اب دیکھیں بیٹے کہ جب تک اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے، ہمیں لکھنا، پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا نہیں آئے گا، تو ہمیں تو اس کائنات کے بارے میں بھی نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا کائنات کا خالق کون ہے، ہمیں بنانے والا کون ہے. ہم جب تک کسی تحقیق میں نہیں جائیں گے، اس چیز کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو تب تک ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں جان سکیں گے کہ یہ پوری کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو ہم اپنے خالق کو، اپنے معبود کو پہچان سکتے ہیں، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا. اور پھر ہمارا ایمان، یقین اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ ان سب کا بنانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اب یہ قرآن پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، سنت ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. لہٰذا ضروری ہے کہ انسان دینی علم حاصل کر لے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار سکے، اور ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی حاصل کرے تاکہ انسان دنیا میں ترقی کر سکے. اب دیکھیں بیٹے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے صرف اور صرف لازمی یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف دین کا ہی علم حاصل کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں زندگی اچھی گزارنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی علم کے بارے میں بھی کہا ہوا ہے کہ وہ بھی ہم نے حاصل کرنا ہے. وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اب آپ لوگ چھوٹے سے ہوتے ہیں تو اسکول جاتے ہیں، اسکول میں پہلے ہم ایک ایک لفظ سیکھتے ہیں، توڑ جوڑ سیکھتے ہیں، اسے لفظ بنانا سیکھتے ہیں، پھر ایک جملہ سیکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم بہت لکھنا پڑھنا سیکھ جاتے ہیں. تو جب ہم چیزوں کو پڑھیں گے تو ظاہر ہے تبھی ہم اس کو سمجھیں گے، اور تبھی ہم اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیکھیں رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے،
یعنی کہ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے ظاہر ہے ہمارے پاس اچھا روزگار ہونا چاہیے. ہم بہت ساری اونچی پوسٹ پہ دیکھیں تو جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم اچھا روزگار نہیں حاصل کریں گے. تو اس لیے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سائنسی علوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ اس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی کر سکیں. اب اس کے بعد ہے کہ علم کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں. اب ہے نیکسٹ ہیڈنگ علم کی اہمیت قرآن کی روشنی میں. قرآن مجید میں ارشاد ہے کل رب زدنی علما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اب یہ دعا اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی دعا سکھائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اس لیے ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت. حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد. ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے کوئی بھی عمر کی قید نہیں ہے. بچپن سے ہی ہم لوگ سیکھنا شروع کرتے ہیں. اب یہاں پہ ماں کی گود لکھا ہوا, بچے کی سب سے پہلی درس گاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. اس کے بعد جہاں تک ہم چاہیں, جب تک ہم میں ہمت ہے, طاقت ہے, تب تک ہم اپنے سیکھنے کے عمل کو جاری رکھیں. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. بڑھاپے تک, عمر کے جس حصے تک ہم چاہیں ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. اور آگے ایک اور اگلی حدیث مبارکہ میں ہے ارشاد انما بعثت معلما. بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے فرمایا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے استاد, معلم کہتے ہیں استاد کو, علم سکھانے والے کو, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن مجید جو ہے وہ نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہم تک پہنچایا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سکھانے والے, ہمارے معلم نہ ہوتے تو ہر انسان جس طرح سے چاہتا اس کو پڑھتا, اس کے مطابق عمل کرتا جو اس کی سمجھ بوجھ میں آتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا پیغام جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچانا چاہتے تھے اس طرح سے پہنچایا, ہمیں بتایا, سکھایا کہ کس طرح سے کن چیزوں پر ہم نے عمل کرنا ہے. اب اس کے بعد ہے نیکسٹ ہیڈنگ فطری و مذہبی تقاضا. حصول علم انسان کا فطری تقاضا ہے کیونکہ انسان کے لیے اپنی ذات و کائنات کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ دنیا میں ترقی کر سکے. جبکہ مذہبی تقاضا یہ ہے کہ انسان علم کی بدولت اپنے حقیقی معبود کو پہچان سکے, خیر و شر میں فرق کر سکے اور اچھے اعمال کر کے اعلیٰ مقام حاصل کرے. اب اس میں بیٹے دیکھیں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ اس میں ہمارے دینی اور دنیاوی دونوں علوم کے بارے میں ہے کہ جب ہم دنیا کے بارے میں علم سیکھیں گے تو ظاہر ہے ہم اس کائنات کے کو دیکھیں گے تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جان سکیں گے, پہچان سکیں گے. اور جب ہم مذہبی لحاظ سے علم کو دیکھیں کہ اگر ہم مذہب کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں خیر و شر کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جب انسان کو ان چیزوں کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت مل جاتی ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے, یعنی خیر کسے کہتے ہیں, اچھائی کو, نیکی کو, شر کسے کہتے ہیں, برائی کو, غلط راستوں کی طرف جانا, غلط کام کرنا. تو جب انسان ان میں فرق کر لیتا ہے, علم کی بنا پر انہیں ان چیزوں کی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے, تو پھر وہ اچھے اعمال کر کے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے. اس لیے ہمارے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ انسان کا فطری تقاضا ہے. اب اس کے بعد ہے لاسٹ ہیڈنگ اخروی نجات. بروز آخرت حقیقی نجات کا انحصار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی ادائیگی پر ہوگا. اس لیے ہر نیکی اور گناہ, ہر برائی اور اچھائی کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ اچھائی کی جا سکے اور برائی سے بچا جا سکے. اب بیٹے جیسے ہم نے یہ پچھلی ہیڈنگ میں پڑھا کہ خیر و شر میں فرق کر سکے, اب دیکھیں کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پیغام دیا اس کا علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے.
علم کے بعد صرف یہ نہیں کہ ہم نے اس کو سیکھ لیا اور اس پر عمل نہیں کیا، علم حاصل کرنے کے بعد پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کر لیتے ہیں، یعنی ہمیں اچھائی اور برائی کی پہچان ہو جاتی ہے، پھر ہم نیکی کے اعمال کرتے رہتے ہیں اور دنیا میں برائی سے بچ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی روز قیامت، روز حشر کے میدان میں جو ہے بخشش فرما دیں گے، کیونکہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر تو ہم دنیا میں اس سے لا علم رہتے ہیں، چیزوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے یا اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائے۔ اب اس پہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ تعالیٰ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اب اس حدیث مبارکہ کا ہماری عمل زندگی سے کیا تعلق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے مطابق اگر ہم تمام مسلمان حصول علم کے لیے کوشاں ہو جائیں تو مسلم امت ہر میدان میں نمایاں مقام حاصل کرے گی اور اقوام عالم میں ہم سربلندی حاصل کریں گے۔ اس لیے ہمیں دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں علوم حاصل کرنے چاہیے، کیونکہ بیٹے دیکھیں کہ جب ہم علم حاصل کریں گے اچھے طریقے سے تو ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے تو دنیا میں غالب رہے، لیکن جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو ظاہرہ وہ عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بہت پہلے ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس علم کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے عزت و سربلندی عطا فرمائے گا، اور جو اس کے مطابق نہیں چلیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے دے گا۔ اس لیے ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں علوم حاصل کرنے چاہیے۔ اب اس کے بعد بیٹے اس کے مختصر سوالات ہیں، ٹھیک ہے، کہ پہلے آپ کو 3 سوال اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں اور آگے ان کے جواب ہیں۔ اب پہلا سوال ہے حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں، اور نمبر 2 پہ ہے ہر مرد و عورت پر علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اور علم کی فرضیت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ اب یہ بیٹے آگے اس کے جواب ہیں۔ سب سے پہلے تو حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جو آپ نے حدیث پڑھی ہے ابھی۔ اور نمبر 2 ہے کہ علم حاصل کرنے کی ضرورت کیوں ہے، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ علم کے ذریعے انسان اپنے مقام کو پہچانتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد کردہ احکامات اور فرائض کو جانتا ہے اور ان پر عمل کر کے ہی اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ اور سوال نمبر 3 ہے کہ فضیلت علم کے بارے میں کوئی حدیث، تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ اب یہ بیٹے آپ لوگوں کی ڈائری ہے، حدیث نمبر 2 مکمل لکھنی اور یاد کرنی ہے، اور اس کے بعد مشکل الفاظ معنی نوٹ بک پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ مشکل الفاظ معنی کون سے ہیں؟ جو کہ ہم نے شروع میں اس کا لفظی ترجمہ پڑھا ہے نا، ایک ایک لفظ کے بارے میں، وہ آپ نے لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو 3 ابھی حدیث مبارکہ کے مختصر سوالات ہیں، اس کو بھی بیٹے آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور اچھے طریقے سے آپ نے نوٹ بک پہ کام کرنا ہے تاکہ نیٹ رہے۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ۔